ویلکم بیک ناظرین. پیدائش کیسے اور کیوں ہوئی، یہ تینوں مرحلوں کو ناظرین کی رہنمائی کے لیے بتا دیا. تھوڑا سا آپ بھی اس کے بارے میں بتا دیں. ہاں جی، شاہ صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی ماشاءاللہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اس سے ہمیں یہ مقصد معلوم ہو جاتا ہے کہ جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بے شک. اب جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ مکمل طور پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کرتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی بہت سارے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی نہیں مانتے اور بلا وجہ جو ہے وہ مخلوق کو تنگ بھی کرتے ہیں. مخلوق کو تنگ بھی کرتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور ان سے بھی حساب و کتاب بھی ہوگا. ان کی بھی عمریں ہوتی ہیں، یعنی جس طرح انسانوں کی عمر ہے اسی طرح جنات کی بھی عمر ہوتی ہے. اس عمر کے مطابق اس نے جانا ہے اور آگے جا کے حساب و کتاب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے زیادہ طاقت دی ہوتی ہے. طاقت ان کے پاس، جنات کے پاس زیادہ طاقت ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی وہ جنات کے اوپر بھی تھی، یعنی چرند پرند کے ساتھ ساتھ جنات کے اوپر بھی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی جو ہے وہ جنات کے ذریعے ہی تعمیر کروایا تھا. اور بھی بہت سارے کام جنات سے وہ کرواتے تھے. جس طرح ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ جنات کے ذریعے ہی منگایا تھا، یعنی کافی میلوں دور تھا، وہ میلوں دور تھا. اور ملکہ بلقیس اب آ رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لالچ دینے کے لیے یا کچھ اس طرح. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے، اس وقت آپ کے پاس جنات موجود تھے. تو اب ان کی طاقت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر میرے پاس لائے، کتنی دیر میں لائے گا. تو قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ایک جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ جو جتنی مجلس ہے، جتنا وقت ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو لا سکتا ہوں. اب وہ ملکہ بلقیس کا تخت کئی میلوں دور تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے. تو اس وقت پھر قرآن کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی نیک بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں. اور مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ وہ جو جن تھا نا اس کے پاس یعنی علم بھی تھا، کتاب کا علم بھی تھا، اور وہ اولیاء میں سے تھا، جنات کے اولیاء میں سے تھا، پڑھا لکھا تھا. تو جس کا نام تھا آصف بن برخیہ، وہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ کام کریں. تو اس نے یعنی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ وہاں پہ لایا. اور مفسرین کرام یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیسے لایا. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہاتھ ڈالا اس کو اور وہاں سے پکڑ کے کھینچ کے لے آیا سامنے. تو جب ملکہ بلقیس آئی تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہو گئی. اور پھر اس کے پاس کوئی اور دلائل تھے ہی نہیں تھے، پھر وہ لاجواب ہو گئی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو جو رب ذوالجلال نے طاقت دی ہے وہ انسانوں سے زیادہ دی ہے. ان میں نیک بھی ہیں برے بھی ہیں. اب ان میں نیک جو ہیں ان کے پاس بھی اتنی زیادہ طاقت ہے، اور جو برے ہیں ان کے پاس بھی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کسی تشویش کا شکار نہ ہو جائیں. یاد رکھیے گا، مخلوقات میں اشرف انسان ہے، بے شک، ٹھیک ہے. اور انسانی شرف اور بزرگی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہیبت دی ہے اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی بلند و بالا ہیں، ٹھیک ہے. جنات کی قوت اور طاقت یہ ہے اپنی جگہ، اور وہ ایسے عجوبے کام ان سے کروا دیے جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ انسان جو روحانیت سے قوت حاصل کرتا ہے وہ قوت اور طاقت کئی جناتوں سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. چونکہ آصف بن برخیہ
اس کے متعلق مفسرین کرام نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، خاص طور پر سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر بھی انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ وہ انسانوں میں سے تھا، جنات میں سے نہیں تھا۔ جنات والا تو پہلے بولا نا، اس نے کہا جی کہ میں یہ تخت آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے۔ تو آصف بن برقیہ وہ انسانوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ جی لیکن چونکہ تھا کون، اس کے پاس تھا علم کتاب۔ ٹھیک ہے، علم کتاب کے متعلق مفسرین کرام نے یہاں بھی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ علم کتاب سے کیا مراد ہے۔ تو زیادہ طور پر یہ کہ اس کے پاس ایک ایسا اسم اعظم تھا کہ اس اسم اعظم کی طاقت کے بدولت، اور چونکہ یہ کرامتاً ہوا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، آصف بن برقیہ یہ اللہ کا ولی تھا سلیمان علیہ السلام کی امت میں، تو لہٰذا ولی کی جو کرامت ہوتی ہے نا، جو کرامت سے جو کام ہوتا ہے، وہ کرامت کہتی اس کو ہیں کہ کرامت اور معجزے کی تعریف یہی ہے یوجز العقل، جو انسانی عقل کو عاجز کر دیں، جو عادت کے خلاف ہو۔ ایک کام ہوتا ہے عادتاً ہوتا ہے نا، ایک عادت کے خلاف، ایک عادت کے خلاف ہوتا ہے، چونکہ کرامت اور معجزہ یہ عادت کے خلاف ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، تب انسان کا عقل حیران ہو جاتا ہے کہ جی یہ انسان ہے اور یہ اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا سلسلہ اور یہ ساری چیز۔ ایک تو یہ چیز، دوسری نمبر پہ جو بنیادی طور پہ عرض کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جنات کے وجود، ٹھیک ہے جی، تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جنات کے وجود کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جنات، شیاطین اور ملائکہ، ان کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ماننا ضروری ہے اور ان کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کرنا ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیں، لیکن چونکہ کچھ فلاسفہ اور کچھ ہمارے متجددین، ٹھیک ہے جی، جدت پسند، جو دین کے اندر جدت پسندی کا شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ اس کا زیادہ طور پر انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی انکار کی دلیل بنیادی طور پر جو ہیں وہ یہ ہے کہ جی جب نظر نہیں آتے ہیں تو مخلوق ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک عجیب سی بات ہے، یہ کوئی اتنی کوئی معقول بات تو نہیں ہے نا کہ جو چیز نظر نہ آئے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، ایسا نہیں، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، ان کے متعلق یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ باتیں، یہ سلسلہ، یہ توہمات میں سے ہیں جو لوگوں کے، عوام کے زبان زد عام ہو گئے ہیں اور مشہور ہو گئے ہیں۔ یہ صرف ایک بس لوگوں کے وہم ہیں، خیالات ہیں، تصورات ہیں، بس اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الگ سے مخلوق نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان ہی ہیں، لیکن کون ہیں؟ جو صحراؤں میں رہتے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جو ویرانوں میں رہتے ہیں، جو بیابانوں میں رہتے ہیں۔ چونکہ لوگوں سے، عام لوگوں سے وہ الگ تھلگ رہتے ہیں تو اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے، چونکہ عام لوگوں میں وہ نظر نہیں آتے۔ انہوں نے یہ تعبیر کی، یہ توجیہ کی اور یہ توجیہ کر کے اس طرح انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس طریقے کے ساتھ چونکہ قرآن کریم میں جہاں لفظ جن آیا ہے تو اس کے وہ یہی معنی اور یہی تعبیرات وہ دیتے رہے۔ لیکن چونکہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ایک آیت مبارکہ قرآن کی میں نے ابھی اپنی گفتگو میں نے عرض کی تھی کہ سورہ رحمان کی اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ تو اگر یہ ایک مخلوق ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق الگ الگ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ ایسا ہی ہے، چونکہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ الگ بیان فرما رہا ہے کہ اس کو تو ہم نے ایسی ٹھیکری والی مٹی سے کہ جو بجنے والی اس سے پیدا کیا ہے،
اور جنات کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے. تو دونوں کی تخلیق کا الگ الگ ذکر کرنا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ مخلوقات ہیں, یہ دونوں الگ مخلوق ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز کہ قرآن کریم کے میں نے آیت مبارکہ بھی میں نے پڑھی تھی اور مفتی صاحب نے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ٹھیک ہے. اگر یہ ایک مخلوق ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ الگ الگ کیوں ذکر فرما رہا ہے ایسا ہی ہے. کہ ہم نے انسان اور جنات کو, چونکہ یہ واو جو ہیں واو فصل کے لیے آیا ہے نا, دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے آیا ہے ایسا ہی ہے. کہ پہلی مخلوق جو ہے انسان یعنی, اور پھر یہاں ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے جنات کا پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں خلقت مقصد خلقت کا ذکر ہے نا, ایسا تو ہی جب مقصد خلقت کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنات کی یہاں تقدیم کی سبب اور وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے جنات کی تخلیق چونکہ پہلے ہے نا, ایسا ہی ہے. بالکل. تو لہٰذا مقصد تخلیق بھی اللہ نے پہلے ان کا بیان کر دیا ہے کہ ہم نے جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے, اور پھر فرمایا انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے فقط اپنی عبادت کے لیے. بے شک. ٹھیک ہے جی. تو قرآن کریم کی اس آیت نے بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ دو الگ الگ مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے کے ساتھ قرآن کریم کی ایک تیسری آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم خالق و مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا قبیلہ ہے کہ یہ موجود ہونے کے باوجود وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے. ایک پردہ حائل ہے. جی. ابھی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نا, دیکھیں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کو چونکہ نظر آتے ہیں, تو وہ جو شیطان جنات ہوتے ہیں وہ آپ کے کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ, تو آپ جس وقت اس سے شروع کر دیتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ چونکہ یہ ایک ایسا قبیلہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو جس وقت آپ جس طریقے کے ساتھ کہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں یا دیگر غلاظت والے مقامات پہ, وہاں پر چونکہ شریر جنات جو ہوتے ہیں ظاہر بات ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتے ہیں, ان کو نظر آتے ہو, تو لہٰذا فرمایا گیا کہ لہٰذا پناہ مانگو اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرو تاکہ ان سے تم بچ جاؤ. یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آدمی سفر کرتا تھا یا کوئی قافلہ سفر کرتا تھا تو وہ سفر کے دوران جہاں پڑاؤ کرتے تھے کسی ویران جگہ میں, کسی جنگل میں, تو وہاں پر جس وقت وہ پڑاؤ ہوتا تھا نا, تو وہ پڑاؤ کر کے تو وہاں پر باقاعدہ طور پر وہ یہ الفاظ کہتے تھے کہ ہم یہاں کے بادشاہ کے مخلوق کی شر سے ہم پناہ مانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مقصود ان کا یہ ہوتا تھا کہ جناتوں کا جو بادشاہ ہے ہم اس کی پناہ میں آ جائیں گے, لہٰذا شریر جنات اور ان کے شر سے ہم بچ جائیں گے. چنانچہ یہ ان کا معمول ہوتا تھا. لیکن جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور سرکار تشریف لائے, تو ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں وہ ایک سفر میں گئے, اور بلکہ صحابی اس وقت نہیں تھے بلکہ وہ سفر میں گئے, تو انہوں نے بھی اسی اپنے حسب معمول جس طریقے کے ساتھ وہ پناہ مانگتے تھے انہیں پناہ مانگا, تو انہوں نے گھوڑا باندھا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں سو گیا تو میں خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں, کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ میری سواری کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر رکھ رہا ہے. تو میں ایک دم بیدار ہوا, اٹھا, میں نے ادھر گرد دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا شاید یہ ویسے میرا خیال تھا. وہ پھر لیٹ گئے. جس وقت پھر وہ لیٹے تو پھر دوبارہ ان کو اسی طرح پھر خواب آیا. دوبارہ جس وقت خواب آیا تو وہ پھر اٹھے اور انہوں نے اس کو دیکھا, اپنے سواری کو. تو سواری چونکہ کانپ رہی تھی, اب تھرتھرا رہی تھی, لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی.
اسی دوران میں پھر وہ سو گئے. انہوں نے کہا پھر یہ شاید میرا خیال ہے. جس وقت تیسری بار جس وقت خواب دیکھا اور وہ انتہائی ڈراؤنا خواب تھا اور انتہائی گہری نیند میں دیکھا, جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ سواری زمین پر لیٹی ہوئی ہے اور وہ تڑپ رہی ہیں, اور ایک جوان کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ بزرگ جو کھڑے ہوئے تو ان بزرگوں نے ان کو کہا کہ بھائی تم نے کیسی پناہ مانگی ہے؟ اب ایسے پناہ نہ مانگو, اب پناہ مانگو اعوذ برب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اگر تم نے پناہ مانگنی ہے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذریعے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں. اور اس نے چونکہ بتا دیا کہ یہ وہ جن تھا کہ جو تمہاری سواری کو تکلیف پہنچانے کے لیے آیا تھا, لیکن چونکہ ہم نے اس کو باندھ لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں جس وقت میں نے یہ سنا تو پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ میں نے دیکھا مجھے کلمہ پڑھا دیں, یعنی چونکہ ان کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ یہ بنا. تو چونکہ بنیادی طور پر جنات کی, اور قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے نا, دیکھیں یہ چونکہ کوئی تہمات میں سے اس لیے بھی نہیں ہے کہ سورۃ الناس آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پناہ مانگی جا رہی ہے انسانوں سے تو وہیں پناہ مانگی جا رہی ہے جنات سے. ٹھیک ہے, من الجنت والناس, کہ اے مولا ہمیں جنات کے شر سے اور انسانوں کے شر سے محفوظ کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ یہ قرآنی تعلیمات ہے کہ آپ ان شریر سے پناہ مانگیں اور ان سے پناہ لیں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ذریعے سے. بالکل ناظرین, سحر انگیز گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. یہاں پر چلتے ہیں بریک کی جانب.